عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ اکرام، دور دراز سے آئے ہیں مہمانان اعظم اور میرے سامنے بیٹھے علم کی پیاسے دینی و اسلامی بھائیوں اور بہن، آج کی سالانہ تقابلی بزم خطابت میں میرا موجود سخن ہے وہ ہے دینی تعلیم کی اہمیت ہے فارغ۔ سامعین اکرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس سے ایک آیت کا ٹکڑا پیش کیا ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یقیناً اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی بندے لگتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں۔ سامعین اکرام، ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں علم کی دولت سے سرفراز کیا ہے تو علم انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف اور تقوی پیدا فرماتا ہے، مگر اس کے برعکس آج ہمارے معاشرے میں لوگ اللہ سے بالکل نہیں ڈرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر علم کی دولت نہیں ہے۔ محترم حضرات، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من عشرة الساعات ان يرفع العلم ويثبت الجهل۔ قیامت سے پہلے کچھ ایسے ایام آئیں گے کہ علم اٹھایا لیا جائے گا اور جہالت ہر طرف پھیل جائے گی۔ اسی طرح اور ایک حدیث میں ہے کہ اسلام ایسے ہی پرانا ہو جائے گا جیسے کپڑے کی نشو و نگار پرانا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جاننے والا بھی باقی نہ رہیں گے کہ نماز، روزہ، قربانی، صدقہ، زکاة کیا چیز ہے، اور کتاب اللہ ایک رات میں ایسے ہی غائب ہو جائے گی کہ اس کے ایک آیت بھی باقی نہ رہیں گے، اور لوگوں کے چند گروہ ان میں سے پورے مرد اور پورے عورت باقی رہ جائے گی۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے پایا تو ہم بھی اسے کہا کرتے ہیں۔ محترم حضرات، اگر ہم مسلمانوں کے حالات پر غور کرتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ دنیاوی امور کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نیٹ کیا ہے، کمپیوٹر کیا ہے، موبائل فون کیا ہے، ان کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے، مگر اللہ استعمال کا معنی کیا ہے، سجدہ سوال کیسے کرنا ہے، طلاق نکاح کیسے کرے، خرید و فروخت کیسے کرنی ہے، اور عبادت کا احکام و مسائل کیا ہے، ان تمام باتوں سے لا علم ہے۔ ایسے ہی میں ہمارے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی طرف رہنمائی کریں۔ حضرت گرامی، دینی تعلیم کی اہمیت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس علم کے ذریعہ اللہ کے معرفت حاصل ہوتا ہے۔ ہم اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم دینی تعلیم حاصل نہ کر لیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ دینی تعلیم کی اہمیت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ ایک عالم اور ایک جاہل بھی برابر نہیں رہ سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے ہیں؟ یقیناً کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ دینی تعلیم کی اہمیت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء اکرام انبیاء اکرام کے بعد حقیقی وارث ہیں، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء اکرام انبیاء اکرام کے بعد علماء اکرام انبیاء اکرام کو وارث ہے۔ محترم حضرات، تھوڑا سا کام یہ ہے کہ ہم آج سے عہد کریں کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسہ میں داخلہ کروا کر ان کو دینی تعلیم دیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دینی تعلیم کی اہمیت فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔